ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له صدق الله مولانا العظيم وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد مانیست محمد چشم بر راہ سلامیست محمد حامد حمد خدا بس خدا مدافرین مصطفیٰ بس محمد از تو میخواهم خدا را خدایا از تو حب مصطفیٰ را اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدر محترم ارباب علم و دانش، گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، آج 8 جنوری 1995 ہم یہاں تھتا ضلع کامل پور اٹک پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ اس آبادی میں میری پہلی نہیں
قدر تاخیر سے کئی حاضریوں کے بعد یہ بھی حاضری ہے. میں جب ماضی کے جھروکوں سے پلٹ کے دیکھتا ہوں تو یاد پڑتا ہے کہ اس شہر کے در و دیوار سے میری زندگی کی کئی یادیں وابستہ ہیں. بڑے مخلص مسلمانوں کی آبادی ہے یہ. مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے. میں نے جنہیں بچہ دیکھا تھا آج وہ بچوں والے ہیں ماشاءاللہ. آپ کی شفقتیں، آپ کی محبت، اس کا پرتاؤ میرے دل پہ پڑتا ہے. میں کئی سال کے بعد حاضر ہو رہا ہوں تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ 2-3 روز ہوئے کہ میں بنگلہ دیش اور مشرقی ممالک کے سفر سے واپس پہنچا ہوں. تو ہمارے جو راولپنڈی کے رفقا ہیں، جماعت کے دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا، قاری نیاز احمد صاحب نے، کہ 8 جنوری کو ٹھٹہ میں حاضری دینی ہے. مجھے خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی کہ میری تدبیر کے بغیر اللہ کی تقدیر مجھے پھر لے جا رہی ہے. آپ سے چلے جانے کے بعد اس وقت تک دنیا کے 100 ممالک سے زیادہ اللہ نے مجھے بھیجا. ابھی مشرقی ممالک کے سفر سے آیا ہوں، بنگلہ دیش کے سفر سے آیا ہوں. نہ تو میں آپ کو ڈسکریج کر رہا ہوں اور نہ مایوس، لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو عالم اسلام میں آباد مسلمانوں کی حالت کا ایک نقشہ ضرور بتاؤں. ناراض نہ ہوئیے گا، یہ صورتحال پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے جو یہاں کہ طوائفوں کے گانے، طبلہ سرنگی اور غلاظت اور گند وہ تو ہر گھر میں پہنچا دیا گیا، لیکن قرآن و سنت کی بات پہنچانے کے لیے پابندیاں ہیں. اور اس میں کچھ اپنوں کی بھی مہربانیاں شامل ہیں. لوگوں نے سمجھا کہ یہ دہشت و تخریب کے حوالے سے جو لوگ نکل آئے ہیں یہ بڑے مجاہد لوگ ہیں. جو گالی اور گولی کی زبان سے بات کرتے ہیں، خصوصاً نوجوان جو ہوتے ہیں بیچارے، جن کے پاس شعور اور ادراک کم، جذبات زیادہ، وہ مبتلا ہوئے. انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ایجنسیاں لائی ہیں، یہ سارا کھیل ایجنسیاں کھیل رہی ہیں تاکہ مذہب نفرت اور دہشت کی نشانی بن جائے، علامت بن جائے. نتیجہ یہ ہے کہ مسجدوں سے معاشرے میں امن تقسیم ہوتا تھا، آج مسجدیں لاشیں سپلائی کر رہی ہیں. آپ نے غور نہیں فرمایا؟ آپ نے اس پر توجہ نہیں دی کہ یہ کھیل ہوا کیسے؟ اتفاق سے نہیں ہو گیا، پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے. گالی گولی کی زبان سے جو بات کر رہے ہیں، آپ غور فرمائیں تو وہ سرکاری دسترخوان کے پروردہ لوگ ہیں، جن کے پاس سائیکل نہیں تھی آج وہ لینڈ کروزر پہ چل رہے ہیں. 22 لاکھ کی گاڑیاں ان کے نیچے ہیں اور آگے پیچھے ان کے ہوٹر ہوتے ہیں سرکاری انتظامیہ کے، کلاشنکوف بردار ہوتے ہیں. یہ سب کچھ کہاں سے آ رہا ہے؟ کسی نے نہیں سوچا. یہ وہی لابیاں دے رہی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے گھر میں آگ لگانے کے لیے اپنے ایجنٹ چھوڑے ہیں.
آج حالانکہ فکری کام ہو رہا تھا، دعوت اور تبلیغ کا ایک تسلسل تھا، ایک ابر کرم برس رہا تھا مسلمانوں پر۔ ایک المیہ یہ کہ قانون ابھی تک برطانیہ کا ہے، ہمیں ابھی تک قرآن کا قانون میسر نہیں آیا، ہم آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی انگریز کے قانون کے پابند ہیں۔ اس سے بڑی بدقسمتی ہے کوئی؟ جس ظالم سے ہم نے آزادی حاصل کی اسی ظالم کا دستور ہم پہ، اسی کا قانون ہم پہ حکومت کر رہا ہے۔ ایک تو بدقسمتی یہ، نظام تعلیم اسی کا بنایا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جب انگریز کا بنایا ہوا نظام تعلیم میرے بچے پڑھیں گے تو کیا ان میں انگریزی جراثیم نہیں آئیں گے؟ اس لانتی نے خود لکھا ہے، لارڈ میکالے نے، لندن لائبریری میں ایک دن بیٹھا میں مطالعہ کر رہا تھا تو اتفاق سے اس کا ایک رسالہ میرے ہاتھ آ گیا۔ لارڈ میکالے نے لکھا ہے کہ میں جو نظام تعلیم دے کے آیا ہوں جو پاکستان میں پڑھایا جا رہا ہے، اس کو پڑھ کر اگر کوئی نوجوان عیسائی نہیں بنے گا تو وہ مسلمان بھی نہیں رہے گا، تو اگر عیسائی نہ بنا تو مسلمان بھی نہیں رہے گا۔ ایک المیہ یہ کہ دستور دشمن کا، نظام تعلیم دشمن کا دیا ہوا۔ دوسرا المیہ یہ کہ الیکٹرانک میڈیا، قومی ذرائع ابلاغ، ریڈیو ٹی وی وغیرہ، وہ یہودی ایجنٹوں کے قبضے میں۔ اگر اس مسئلے پر ریفرنڈم ہو جائے، میرا یہ یقین ہے، میں ابھی ریفرنڈم کرتا ہوں، میں ابھی پوچھتا ہوں، ریڈیو ٹی وی پر جو گند پیش کیا جا رہا ہے، جو تعفن اور غلاظت پیش کی جا رہی ہے، آپ میں سے کتنے اس کی حمایت کرتے ہیں؟ ہاتھ تو اٹھائیں ذرا۔ اگر میں یہ سوال پورے ملک سے کروں تو رب کعبہ کی قسم کوئی حلالی مسلمان اس کی حمایت نہیں کرے گا جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے، سوائے اس جنس کے جو طوائفوں کی اولاد ہے۔ طوائفوں میں نے تو بہت سارے بچے جنگ رکھے ہیں نا پاکستان میں، ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، آپ نہیں سمجھے؟ وہ جو حرام کاری کروا رہی ہیں، جو زنا کے اس پر جی رہی ہیں، ان کے بھی تو لاکھوں بچے جوان ہو چکے ہیں۔ اب اگر وہ مطالبہ کریں کہ یہ غلاظت ہونی چاہیے، گند ہونا چاہیے، تو کیا یہ قومی ثقافت ہے؟ کیا یہ قومی توجہ کی ترجمانی ہو رہی ہے؟ اور اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے پھر یہ گالی اور گولی کی زبان سے یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، وٹ از دس؟ اور یہ کریں گے، وہ کریں گے، کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سارے دلوں میں گھس گئے ہیں، حکومت کے سردخانوں میں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں، اور قوم پر یہ ہے کہ وہ لاؤڈ اسپیکر پر قرآن بھی بیان نہیں کر سکتی۔ وہ کھا رہے ہیں چرغے، سرکاری دسترخوان پر وہ کھا رہے ہیں چرغے، جنہوں نے گالی گولی اور جذبات کے انداز میں قوم کو بھڑکا کر اپنی مارکیٹ بنائی، قوم کے بچے مروا کر اپنی جیبیں بھری حکومت کو بلیک میل کر کے، وہ بیٹھے ہیں 5 اسٹار ہوٹلوں میں، اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے جلسے میں قرآن اور سنت بیان بھی نہیں کر سکتے۔ انتظامیہ کہتی ہے خطرہ ہے، آپ لاؤڈ اسپیکر کے بغیر بات کریں، خطرہ گانوں سے نہیں ہے، طبلہ سرنگی سے نہیں ہے، ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ عیسائیوں کا گرجا محفوظ ہے، چرچ محفوظ ہے، قادیانیوں کی عبادت گاہ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، مسلمانوں کی مسجدوں میں اور قرآن و سنت سے خطرہ ہے۔ یہ فضا کس نے پیدا کی ہے؟ کون ہے یہ فضا پیدا کرنے والے؟ اور اب وہ ہیں کہاں؟ یہ صورتحال میں نے پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی، خدا کی قسم۔ ابھی بنگلہ دیش سے آیا ہوں، ہر جلسہ رائونڈ کی تصویر تھا، رائونڈ کا نقشہ تھا، بس سیلاب تھا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ۔ 16 دسمبر ان کا فریڈم ڈے ہے، آزادی کا یوم آزادی ہے۔ ہم جیسور پہنچے تو چھوٹے چھوٹے انہوں نے تقریبات منعقد کر رکھی تھی یوم آزادی کی۔ اب ظاہر پاکستان سے ہی تو انہوں نے آزادی حاصل کی ہے، کیا کہہ رہے ہوں گے؟ یہی کہہ رہے ہوں گے ہم نے دنیا کی ایک مضبوط فوج سے ٹکر لے کر یہ ملک آزاد کروایا، اتنے میں ہم پہنچ گئے تو پاکستان زندہ باد ہو گیا۔ اور پھر جلسے میں یا اللہ، رات کو جو صورتحال تھی اس میں پاکستان زندہ باد ہو گیا۔ میں جب یہاں کی صورتحال دیکھتا ہوں
کرے میرا یہ تاثر صحیح نہ ہو، اللہ کرے میرا یہ تاثر صحیح نہ ہو، لیکن ایسے لگتا ہے کہ ہم نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر نہیں کی، وہ اب واپس لے رہا ہے۔ اللہ کرے کہ میرا یہ تاثر غلط نکلے، لیکن مجھے آثار بتا رہے ہیں۔ میں کراچی سے پشاور تک، کوئٹہ سے کشمیر تک کا جو نقشہ دیکھتا ہوں نا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی نعمت کو واپس لے رہا ہے۔ اور یہ یقین کر لیجئے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آزادی نعمت ہے نا۔ انہوں نے بنگلہ دیش بنایا نا۔ میں کل کوہاٹ میں کچھ اخبار والے آ گئے تھے، میں نے ان سے کہا کرک میں نے کہا جن کو یہاں پاکستان کا نام ہضم نہیں ہوتا انہیں ایک ہفتے کے دورے پر بنگلہ دیش بھیج دو، انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ۔ اے کاش کہ اس ملک کو قیادت صحیح مل جاتی۔ لوگ روتے ہیں کہ عورت آئی ہوئی ہے، میں روتا ہوں کہ پہلے بھی مرد نہیں تھے۔ اگر پہلے مرد ہوتے تو یہ صورتحال کب ہمیں دیکھنا پڑتی ہے؟ وہ اس سے بھی بدتر عورت تھے، وہ اس سے بھی بدترین نسوانیت تھی۔ قرآن کریم نے دو قوموں کا تذکرہ کیا ہے، مثال دی ہے ان کی۔ میں یہ آئینہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس میں اپنی تصویر دیکھ لیجئے، پھر جب میں گفتگو ختم کروں گا تو آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے کیا محسوس کیا۔ ایک قوم وہ ہے کہ جس پر اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہوئی کہ مستقل اللہ کا رسول ان کے پاس آیا اور اس نے انہیں نجات کا راستہ دکھایا، سلامتی کا راستہ دکھایا۔ درد دل سے، شفقت سے، حکمت سے اور محبت سے اللہ کی بات پہنچائی۔ آپ سمجھے میری بات؟ قوم نے نہ مانا، ضد پہ اڑ گئی، پھر اللہ کے عذاب کے آثار ظاہر ہوئے، ان سے بھی وہ قوم نہ سمجھی نہ ڈری، بالآخر صفحہ ہستی سے مٹا دی۔ قرآن تو کہتا ہے نا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ، جھوٹے ہیں، ان کے اندر عیسائیت اتری ہوئی ہے، جو کہتے ہیں کہ اسلام بحیرہ عرب میں ڈوب رہا تھا، ہم نے بچا لیا۔ یہ بولو براج کے مجسمے، یہ اسلام کو بچانے والے، جن کا اپنا کھایا ہوا کھانا اگر معدے میں رک جائے تو دن کو ستارے نظر آنے لگتے ہیں۔ ایک بادشاہ نے سفر کر رہا تھا، گزر رہا تھا شکار پر، راستے میں کوئی فقیر بیٹھا تھا۔ تو فقیر وہ ہوتے ہیں جو ایسے ہوتے ہیں، وہ فقیر نہیں ہوتے جو آپ کے دروازے پہ بھیک مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، یہ تو سائل ہیں بیچارے۔ فقیر بیٹھا تھا، اس نے کوئی نہ تو بادشاہ کو سلام کیا نہ بادشاہ کے احترام میں کھڑا ہوا، بیٹھا رہا نارمل سا۔ وہ گزر گیا بادشاہ، اس کو محسوس ہوا کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، لوگ میرے گھر کا طواف کرتے ہیں، اس نے مجھے سلام تک بھی نہیں کیا اور کھڑا بھی نہیں ہوا میرے احترام میں۔ تو خود آگے جا کے لوٹ آیا، واپس آیا، کہنے لگا تمہیں پتا میں کون ہوں؟ اس فقیر نے کہا مجھے پتا ہے تو کون ہے۔ کہا جب پتا ہے تو پھر تو نے میرا احترام کیوں نہیں کیا؟ کہا میں نے تجھے احترام کے قابل نہیں سمجھا اس لیے نہیں کیا۔ کہ میں بادشاہ ہوں،
احترام کے قابل نہیں ہوں؟ کیا ہوگا جن کے لیے ہوگا، میرے لیے کچھ نہیں. کہنے لگا اچھا یہ بتا کہ میری بادشاہت کی قیمت کیا ہے تیری نظر میں؟ کہنے لگا برداشت کر لو گے اگر بتا دوں؟ اس نے کہا ہاں پوچھا، میں نے خود پوچھا، تم بتاؤ برداشت کروں گا. کہا تیری بادشاہت کی قیمت یہ ہے کہ تو شکار پہ جا رہا ہے نا، جنگل میں کہیں تجھے پانی نہ ملے، شدید گرمی ہو اور تیرے پاس پانی نہ ہو، ظاہر ہے کہ موت سامنے کھڑی ہے، پھر صحرا ہے، تاحد نظر کوئی آبادی نہیں ہے اور پانی ختم ہو گیا، مشکیزیں ختم ہو گئے اور اس شدید گرمی میں ظاہر ہے کہ موت سامنے کھڑی ہے. ایک چرواہا بکریاں چرانے والا آ جاتا ہے جس کے پاس پانی کا مشکیزہ ہے، وہ چمڑے کا مشکیزہ ہوتا ہے نہیں، تو اس سے درخواست کرتا ہے کہ پانی پلا. وہ کہتا ہے بھائی میں تو خود یہاں پر محنت کش ہوں، اسی صحرا میں، اسی تپتے ہوئے صحرا میں رہتا ہوں، اگر یہ پانی تجھے دے دوں تو میں خود کیا کروں گا؟ تو اس کو کہتا ہے کہ میاں میں بادشاہ ہوں، تو مجھے پہچانا نہیں، میں بادشاہ ہوں، مجھے پانی پلا تجھے کچھ ملے گا. اب جب اس چرواہے کو پتہ چلتا ہے، بکریوں کے چرواہے کو، کہ یہ بادشاہ ہے، تو کہتا ہے جب لوں تو پھر ٹھیک ٹھاک کیوں نہ لوں؟ تو وہ تجھ سے کہتا ہے کہ اس شرط پہ پانی پلاؤں گا تجھے کہ آج ہی بادشاہت میرے نام لکھ دے. تو کیا کرے گا؟ کچھ دیر چپ رہ کے بادشاہ کہتا ہے لکھ دوں گا، اس لیے کہ نہ لکھ دوں تو مرتا ہوں، ساری جاتی ہے. زندہ رہوں گا آدھی ملے گی نا، زندگی تو ملے گی، لکھ دوں گا، آدھی بادشاہ دے دوں گا. اس نے کہا آدھی گئی نا؟ کہاں گئی؟ کہ اب وہی پانی جب تو نے پی لیا تو وہ اندر جا کے رک گیا، پیشاب رک گیا. بہت علاج ہوا لیکن نہیں، کوئی نسخہ کام نہیں کرتا، کوئی علاج کارگر نہیں ہوتا. ایک حکیم اس سلسلے میں دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس نسخہ ہے، اس سے فائدہ ہوگا، لیکن جب تو اسے بلاتا ہے تو حکیم کہتا ہے اس شرط پر وہ نسخہ دوں گا کہ آدھی بادشاہت مجھے لکھ دے. تو کیا کرے گا؟ لکھ دے گا. تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد کہتے ہیں ہاں لکھ دوں گا، اس لیے کہ آدھی اس نے لے لی تھی، آدھی باقی تھی، یہ بھی دے دوں گا، لیکن زندگی تو بچانی ہے نا، ورنہ زندگی جاتی ہے. اس نے کہا تو بادشاہ صاحب تیری بادشاہت کی میری نظر میں یہی قیمت ہے، 2 قطرے پانی کے پینے کے لیے اور چند قطرے پیشاب کے، یہ تیری بادشاہی کی قیمت ہے. تو مجھ سے تو کیوں توقع رکھتا ہے کہ میں تیرے احترام میں کھڑا ہو جاؤں؟ میرے عزیز دوستو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے شفقت لے کے آتا ہے، پیار لے کے آتا ہے، محبت لے کے آتا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں، میرے عزیزوں کو یاد ہوگا، ہوس آگ لگاتی ہے، عشق کبھی آگ نہیں لگاتا. لڑائی بھی ہوس میں ہوتی ہے، عشق میں نہیں ہوتی. شمع پر کبھی آپ نے پروانوں میں جنگ دیکھیے تو بتائیے. ان گنت ہوتے ہیں، بے شمار ہوتے ہیں، لیکن آج تک کسی نے شمع پر پروانوں کو لڑتا ہوا نہیں دیکھا، مرتا ہوا دیکھا ہے. جب بھی لڑیں گے کسی مردار پر کتے لڑیں گے. یہاں عشق ہے، وہاں ہوس. سراپا شفقت بن کر، سراپا شفقت، فکر کی بلندی پہ کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے، اللہ کے رسول نے اپنی قوم کو پکارا. اور قوم وہ ہے جس نے انسانی تاریخ میں شرک کی ابتدا کی. اس سے پہلے شرک نہیں تھا. قوم نوح سے پہلے گناہ تھا، خطا تھا، صاحب تھا، غلطی تھی، شرک نہیں تھا. شرک اس قوم سے شروع ہوا. اور شروع کیسے ہوا؟
جاگ رہے ہیں آپ؟ قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. شرک کی ابتدا ہو رہی ہے، بگننگ پوائنٹ، آغاز، نقطہ آغاز. 5 دربار تھے قوم نوح نے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر. یہ 5 اللہ کے بندے جب فوت ہوئے تو ہوسکاروں نے ان کی قبریں بڑے سائز کی بنا لی. عام قبر تو معمول کے مطابق ہوتی ہے، لیکن جس قبر سے مال اکٹھا کرنا ہو اس کا سائز ذرا بڑا، جس پر دکان کھولنی ہو، جس پر مارکیٹ لگانی ہو، اس کا سائز ذرا بڑا ہونا چاہیے نا. پھر اس کے اوپر چادر بھی ہونی چاہیے نا جی، پھر اس کے اوپر کچھ چھڑیاں بھی ہونی چاہیے، پھر جو اس کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے مجاور وہ بھی خاص قسم کا ہونا چاہیے. آفیشل اسٹائل. اصحاب کہف کا نام سنا؟ قرآن کریم کے آئینے میں ان کے کردار کا بھی آپ نے مطالعہ کیا ہوگا. اللہ نے ان سے جو چاہا کام لیے. 300 کئی سال تک سلائے رکھا، 309 سال تک سلائے رکھا، پھر زندہ کیا. احقاق حق اور ابطال باطل ہوا. اللہ نے ان سے جو چاہا کام لے لیا. اب جب انہوں نے محسوس کیا کہ دنیا چھوڑنے کا وقت آ رہا ہے تو اپنے محسن اعظم کے سامنے دامن پھیلا کر کھڑے ہو گئے. یا اللہ ہم نے تیری مانی، اب تو بھی ہماری مان. ہم نے تیری مانی، اب تو ہماری مان لے. یا رب ہماری التجا ہے، ہماری درخواست ہے. چھوٹا سا دامن پھیلایا ہے تم نے، میری عطا کے مقابلے میں، میرے فضل کے مقابلے میں تمہارا دامن بڑا چھوٹا سا ہے، پر مانگو مانگو. تو پتہ ہے ان نوجوانوں نے کیا مانگا؟ کہنے لگے یا اللہ بس ہم تیری فضل و کرم سے آخرت مانگنے کے بعد، عقبہ مانگنے کے بعد ہم تیرے فضل سے یہ مانگتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں نا، جب ہم مر جائیں تو ہماری قبریں معدوم کر دے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم کہاں دفن ہیں، تاکہ بزنس مین ہماری قبروں میں مارکیٹ نہ بنا لیں. اور اب اپنے آقا کی سنو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنو. فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. میرے معبود جب تک زندہ ہوں کسی کو اپنے سامنے جھکنے نہیں دوں گا، جس کو بھی جھکاؤں گا تیرے در پہ جھکاؤں گا. اپنے سامنے کسی کو نہیں جھکنے دوں گا. میں تو انسانیت کو تیرے در پہ جھکانے کے لیے آیا ہوں، اپنے سامنے کسی کو نہیں جھکنے دوں گا. اور جب اس دنیا سے چلا جاؤں تو یا اللہ میری قبر پر قیامت تک کسی انسان کو نہ جھکنے دینا، اسے میلہ گاہ نہ بنانا. دوسری روایت میں ہے کہ لا تجعل قبری عیدا، عرس میلہ نہ ہو. کچھ عرصہ تک مطالبہ کیا تھا حلوائیوں نے کہ حرمین کو اوپن سٹی قرار دے دیا جائے، کھلا شہر قرار دیا جائے، مکہ کو بھی مدینہ کو بھی، تاکہ ہم یہ قوالوں کی ٹیم لے کر وہاں جائیں، یہ قوالی گائیں اور مرید ہمیں نذرانے پیش کریں، مسجد نبوی میں یہ تماشا کریں. ہندوستان میں یار لوگوں کا عرس میلہ ہو رہا تھا. ایک ہندو لیڈر چلا آیا کہ مسلمانوں کا عرس ہو رہا ہے، میلہ ہو رہا ہے، ذرا میں بھی. یہ لیڈر بیچارے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، رائے گنج بھی پہنچ جاتے ہیں اور داتا دربار بھی پہنچ جاتے ہیں.
ہر جگہ پہنچ واٹر جو بنانے جی ووٹ بینک میں اضافہ جو کرنا ہوا مجبوری ہے. تو وہ چلا آیا, کچھ دیر دیکھتا رہا. مسلمان دور سے آتے ہیں اور آ کے قبر پر جھکتے ہیں اور ہارمونیم بج رہا ہے, ڈھول بج رہے ہیں, قوالی ہو رہی ہے اور وہ اگربتیاں جلی ہوئی ہیں اور پھول ڈالے جا رہے ہیں. سب کچھ دیکھنے کے بعد آخر میں کہنے لگا مسلمان بھائیوں یہاں آ کر بڑی خوشی ہوئی, میں سمجھا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی بہت بڑا فرق ہے. یہاں آ کر پتہ چلا خاص فرق نہیں ہے, بس اتنا سا فرق ہے کہ ہم کھڑی کو پوجتے ہیں تم پڑی کو پوجتے ہیں. ہمارا بت ہماری مورت کھڑی ہوتی ہے اور تمہاری قبر پڑی ہوتی ہے, بس اتنا سا فرق ہے. ہمارے ہاں رات جگہ میں ہارمونیم اور طبلہ فرنگی بجتے ہیں, تمہارے ہاں قوالی کے نام پر. ہم وہاں اگربتیاں اور پھول ان پہ ڈالتے ہیں, تم یہاں ڈالتے ہو, کوئی خاص فرق نہیں ہے. اس لیے میرے آقا نے, ساری کائنات کے آقا نے, فخر رسول ہادی کل سید ولد آدم رحمت, گھبرانا نہیں, ہاں بس گھبرانا نہیں. ہمارے مقدر میں یہی ہے کہ ہم اندھیروں میں روشنی پھیلائیں. اب اس کا شور ان کو ذرا دور لے جاؤ مجھ سے. دوستو تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی ہے, اس میں جان ہے, اللہ سے دعا مانگی کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا, میری قبر کو سجدہ. قبول ہو گئی ہے. یہاں کا جاہل کہتا ہے وہاں وہ جو کھڑے ہوئے ہیں نا مجاہد, روزے دی جالی چوم لین دے, وہ ڈنڈا دکھاتے ہیں, ہٹ پرے جانور, ہٹ پرے گلا رہا, ایسے بھاگتا ہے جیسے تیر کے سامنے کوا. میرے آقا کی دعا قبول ہو چکی, میرے آقا کی دعا قبول ہو چکی ہے قیامت تک انشاءاللہ العزیز. اللہ اپنے محبوب کے مرکز کو شرک سے بدعات سے محفوظ رکھے گا. تو 5 دربار تھے قوم نوح کے, کتنے چھوٹے موٹے اور بھی ہوں گے, چھوٹے موٹے اور ہوں گے, لیکن قرآن نے جن کو خاص طور پر ذکر کیا ہے وہ 5 ہیں. مد, سوا, یہود, یعوق اور نصر. نصر نا نصر سعد ساکن ہے. سیدنا نوح علی نبینا علیہ التسلیم نے فکر کی بلندیوں سے پکارا اپنی قوم کو, انی لکم نذیر مبین, انی لکم نذیر مبین, میں تمہارے کرتوتوں کے انجام بد سے تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں. تم جس راستے پر چل نکلے ہو یہ ہلاکت کا راستہ ہے, بربادی کا راستہ ہے, روشنیاں ختم ہو جائیں گی, ظلمت کا راستہ ہے, دنیا بھی تباہ ہو جائے گی, آخرت بھی برباد ہو جائے گی. انی لکم نذیر مبین. تو آؤ میں تمہیں نجات کے راستے کی رہنمائی کروں, سلامتی کا راستہ دکھاؤں. اب
اعبدوا اللہ اعبدوا اللہ ان اعبدوا اللہ، عبادت اللہ کے لیے خاص کر دو۔ یہ آپ کا اجمی ہونا بھی تو ٹریجڈی ہے نا، المیہ ہے۔ ویری بگ ٹریجڈی، ویری ڈیپ۔ ان اعبدوا اللہ، نجات کا راستہ یہ ہے کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ سیدنا یوسف علی نبینا علیہ التسلیم جب جیل میں دو نوجوانوں کے سامنے مخاطب تھے تو اپنا تعارف کرایا، اپنا فرمایا واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں ابراہیم و اسحاق و یعقوب کا بیٹا ہوں۔ میری آئیڈینٹیفیکیشن یہ ہے کہ میں یعقوب کا بیٹا ہوں، یہ میرے آبا و اجداد ہیں۔ اچھا جی، وہ نوجوان جو دوسرے تھے نا جنہوں نے خواب دیکھا تھا، کہنے لگے اچھا جی یہ کون سے دربار ہیں جی یہ جو آپ نے نام لیا؟ فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء۔ دربار کیا ہوتے ہیں؟ دربار کیا ہوتے ہیں؟ میں، میرا باپ یعقوب، میرا دادا ابراہیم، ہمارا تشخص، ہماری پہچان، ہماری آئیڈینٹی، ہمارا تعارف یہ ہے کہ ہم اللہ کے حق میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ہماری جبین بازار کی جنس نہیں، ہماری جبین بازار کی جنس نہیں کہ جہاں کوئی رنگینی نظر آئی وہیں جھکی، کہیں نخل مرکز کی چھاؤں میں، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں۔ میں مرنے والا نہیں کہتا ہوں، الطاف حسین حالی کی روح سے معذرت کے ساتھ ترمیم کر دی۔ کہیں پیر و مرشد کے، کہیں نخل مرکز کی چھاؤں میں، کہیں پیر و مرشد کے اداؤں میں، اشاروں میں، اداؤں میں کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کھلی ہیں یہ راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اور ولیوں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، یہ قبروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ ان کو یہ فریڈم کس نے دیا؟ یہ کیوں بے لگامے ہو گئے؟ ان اعبدوا اللہ، عبادت کس کی؟ یہ ہے پیغام، یہ ہے سلامتی کا راستہ، یہ ہے نجات کا راستہ۔ معبود و مسجود، اب آپ پہ تو کسی نے پابندی نہیں لگائی، معبود و مسجود، جزاکم اللہ خیر الجزا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔
تیری آواز مکے اور مدینے، تیری آواز مکے اور مدینے، تیری آواز جنت اور فردوس، معبود و مسجود، بھی پہ زور تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے، ہر جگہ موجود اللہ بالغیوب، کار ساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، عزت دینے والا، رزق دینے والا، اولاد عطا کرنے والا، زندگی اور موت کا مالک، ہر مقام پر ہر کسی کی دستگیری کرنے والا، سب کی دعاؤں کو سننے قبول کرنے والا، کچھ لیے بغیر سب کچھ عطا کرنے والا، خطا کاروں کو بھی مایوس نہ کرنے والا۔ حتیٰ کہ دوستو باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، لوگ کہتے ہیں کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو، لیکن اس در سے صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ۔ ھذا صراط مستقیم، یہی کہا سیدنا عیسیٰ نے علی نبینا وعلیہ التسلیم، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، ھذا انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ۔ یہ کامن ڈیمانڈ ہے تمام انبیاء اور رسول کا، متفقہ ہدف، عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، سجدے میں، قیام میں، رکوع میں، پکار میں، واطیعون، اور مجھے فالو کرو، میرے پیچھے چلو، مجھے اپنا رہنما مانو۔ حتیٰ کہ دوستو کتنا حساس ہے اپنی توحید کے معاملے میں رب العالمین، کتنا حساس ہے اپنی توحید کے معاملے میں، شرک کی رد میں اور توحید کے اس بات میں، شرک کے مقابلے میں اپنی توحید کو پیش کرنے کے لیے جس رسول کو اللہ نے بھیجا اسے 950 1000 سال کم و بیش 1000 سال کی زندگی عطا کی، جاؤ اور کانٹوں پہ چل کر میری توحید بیان کر، پھولوں پہ چل کے نہیں، کانٹوں پہ چل کے۔ مولوی نے تو حدیث یاد کر رکھی ہے نا کہ حضور کو حلوہ کھانا پسند تھا، اپنے حلوے مانڈے کے ثبوت کے لیے، اپنا سائز جو بڑھ گیا بیچارے کا، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب اتنا بڑا سائز اللہ والوں کا تو نہیں ہوتا، بیچارہ محنت کش مزدور ہے جی، جو محنت کش مزدور ہے وہ بیچارہ تو سوکھا ساکھا تھا۔ حضرت صاحب آپ دن بدن چوڑے ہوتے جا رہے ہیں جی، آپ خیریت تو ہے؟ میں ایک جہاز میں سفر کر رہا تھا جی، تو میرے ساتھ ایک وہ آ بیٹھا، صحافی آ بیٹھا، جرنلسٹ، یہ جو اخبار لکھتے ہیں، اسی جہاز میں 747 جمبو وہ تھا، 450 مسافر بھرے ہوئے تھے کم وقت میں، روم سے اڑا اور جا رہے تھے کوپن ہیگن کی طرف۔ اس میں ایک حضرت صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، سفیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، یہیں سے سوار ہوئے تھے کراچی سے۔ 2 سیٹیں ان کے لیے مخصوص کی گئی تھی، درمیان میں جو پارٹیشن لائن ہوتی ہے وہ ہٹا دی گئی تھی، اس میں بھی حضرت صاحب کھب کے بیٹھے تھے۔ تو وہ کرسچن تھا، عیسائی تھا وہ جرنلسٹ، میرے ساتھ آ کے بیٹھا ہے سیٹ پر، مجھے کہتا ہے یہ بھی آپ کا ہے؟
یہ مطلب اس کا یہ تھا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، یہ آپ کا ہے؟ میں نے کہا نہیں، تمہارا ہے، میرے کیمپ میں گھسا ہوا ہے تمہارا۔ میروں کی پہچان یہ نہیں ہے، میروں کی پہچان تو یہ ہے جو میرے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو بلایا حج کے موقع پر۔ معمول تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کا، کہ ہر سال حج کے موقع پر اپنی تمام صوبائی ریاستوں کے عمال کو، گورنروں کو بلاتے تھے۔ حکم تھا علیکم بمکہ عند الموسم، تم سب آؤ تاکہ میں تمہارا شخصی جائزہ لوں کہ گورنر بننے کے بعد کہیں تمہاری شخصیت میں تبدیلی تو نہیں آ گئی۔ تو سب گورنر آئے ہوئے ہیں اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ مردم شناس نے جائزہ لینا شروع کیا، ایک ایک کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ حافظ الحدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بحرین کے گورنر تھے اس زمانے میں، بحرین کے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی سیدنا ابو ہریرہ پر، فرمانے لگے ابو ہریرہ آپ مجھے کچھ پہلے کے مقابلے میں صحت مند نظر آ رہے ہیں۔ صحت مند یہ نہیں کہ پاؤں نکلی ہوئی ہے، پورے 5 کلو فیٹس بھرے ہوئے ہیں، چربی چڑھی ہوئی ہے، نہیں، پہلے کے مقابلے میں ذرا صحت مند نظر آ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے ہڈیاں نکلی ہوئی تھیں تو اب ذرا بیلنس ہو گئی ہیں تھوڑا سا۔ یہ آپ کچھ مجھے پہلے سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے ابن خطاب آپ سے زیادہ مجھے کوئی نہیں جانتا، آپ سے زیادہ مجھے کوئی نہیں جانتا، میں وہی ہوں کہ ہفتوں فاقے ہوا کرتے۔ آپ کو وہ دن یاد ہوگا ابن خطاب، آپ کو وہ دن یاد ہوگا جب مسجد نبوی کے صحن میں کئی دن کے فاقے کی وجہ سے، نقاہت کی وجہ سے میں گر پڑا تھا، اور آپ حضرات میرے ارد گرد جمع ہو گئے تھے کہ رجل مسحور، کوئی کہتا تھا نہیں رجل مسحور ہے، بیچارے پہ جادو کر دی گیا، بیچارے پہ مرگی کا دورہ پڑ گیا، حالانکہ واللہ ما ہی ابی الا الجوع، اللہ کی قسم مجھ پہ نہ جادو تھا، نہ مرگی کا دورہ تھا، نہ کوئی اور مصیبت تھی، کئی دن کے فاقے کی وجہ سے اتنی نقاہت ہو گئی تھی کہ میں گر پڑا تھا، بھوک کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں وہی ہوں ابو ہریرہ، میں رحمت عالم کا شاگرد ہوں، میں نے نفس پروری نہیں ہے، محمد سے نفس کشی سیکھی ہے۔ بس اب صرف اتنا ہے کہ آپ نے مجھے جس علاقے کا گورنر بنایا ہے وہ سرسبز علاقہ ہے، شاداب علاقہ ہے۔ میں یہاں صحرا سے نکل کے وہاں سرسبز علاقے میں گیا ہوں، تو کبھی کوئی کھجور، کبھی کوئی انگور کا خوشہ کھا لیا، کبھی وہ جو پہلے فاقے تھے اب وہی اسی طرح کے فاقے نہیں رہے، تو نسبتاً میں شاید آپ کو صحت مند نظر آ رہا ہوں، لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں جو تعلیم دی، جو ذوق دیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو ہریرہ تیری دیانت پر اللہ کے فرشتوں کو بھی اعتماد ہے، تو نے جو کچھ کہا سچ کہا، لیکن میں تو صرف آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ محمد عربی کی امت کی نگہداشت میں، رسول اللہ کی امت کی خبر لینے کی مشن میں تجھے پہلے سے زیادہ کمزور ہو جانا چاہیے تھا، صحت مند کیسے ہوئے ہو؟ تو میں تجھے معذور کرتا ہوں گورنر سے، تاکہ آنے والی نسلیں تانا نہ دیں کہ محمد کے صحابہ نے نفس پروری کے لیے حکومتیں حاصل کی تھی۔ یہ ہے میروں کی پہچان۔ میں نے کہا میرے تو ایسے ہوتے ہیں۔ وہ کھڑا ہو گیا خدا کی قسم اپنی سیٹ سے نا، جب میں نے اس کو یہ واقعہ سنایا کھڑا ہو گیا کہ لگا اچھا آپ کی تاریخ یہ ہے؟ میں نے کہا پڑھیے نا، یہ تو حادثات ہیں۔ میں نے کہا یہ حادثات ہیں، یہ جنس جو گھس آئی ہے ہمارے اندر، یہ آپ کی بھیجی ہوئی ہے، صہیونی لابی کی بھیجی ہوئی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ مسلمان میدان کا جری تھا، اس کی پہچان میدان تھا، اب اس کو قبرستان میں لا کھڑا کیا گیا۔ میرے عزیز دوستو، 950 سال اللہ کی توحید بیان کی، ہاں، اور پتہ ہے توحید کیسے بیان کی؟ فرمایا ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا
أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. میرے معبود تو دیکھتا ہے میں ان کے پاس رات کے اندھیرے میں بھی گیا ہوں، صبح کے سویرے میں بھی گیا ہوں، میں ان کے پاس سردیوں اور گرمیوں میں بھی جاتا ہوں، لیکن کیا کروں، بیماری ہی ایسی ہے، شرک کا کینسر. جیسے جسم کے لیے کینسر مہلک ہے، اسی طرح عقیدے اور فکر کے لیے شرک بھی مہلک ہے. نعرہ تکبیر. ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے ان بد نصیبوں کو، میں علاج کرتا ہوں بیماری بڑھتی ہے. میں نے تو دلائل دیے، میں نے انہیں کہا تم اپنی ساری کوتاہیوں ساری خطاؤں کے باوجود میرے رب کے در پہ آؤ تو صحیح، لتغفر لہم، وہ تانا بھی نہیں دے گا، تمہیں اپنے دامن رحمت میں لے لے گا، وہ تمہیں تانا بھی نہیں دے گا. لتغفر لہم، لیکن یہ جعلوا اصابعہم فی آذانہم، یہ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں کہ کہیں وہابی کی آواز کان میں نہ پڑ جائے. وہابی کے مطلب کیا ہے؟ اللہ والا، اللہ والے کی آواز کہیں ہمارے کانوں میں نہ پڑ جائے، انگلیاں ٹھوستے ہیں اپنے کانوں میں. واستغشوا ثيابهم، اس کا حضرت ترجمہ، اور اپنے کپڑوں کو لپیٹتے ہیں. واستغشوا، اب میں یہ تو ہوا نا جی لغوی ترجمہ، یہ تو ہوا لغوی ترجمہ جو آپ نے لغت کے اعتبار سے صحیح کر دیا. ایز اے گرامر ٹرانسلیشن یہی ہے. اب میں نے جو سمجھا، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، میری آواز سے بچنے کے لیے انگلیاں کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں اور کپڑے جھٹک کر چلے جاتے ہیں. بس جی چھوڑو، سن لیا، آؤ جی آؤ. جو میرے دل میں بات اتری ہے وہ یہ ہے، یہ حاصل مطالعہ نہیں ہے کہیں آپ ابن کثیر کو پڑھتے پھرے. ایک مطلب محسرین نے یہ بھی لکھا ہے جس طرح آپ نے سنایا، بالکل تو کپڑے گاڑ دیتے ہیں، جاؤ جی چھوڑو بس. ٹھیک ہے، الحمدللہ الحمدللہ. تو میں تنہا نہ رہا، تو میں تنہا نہ رہا، الحمدللہ. جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. بس کرو جی، ٹھیک ہے، اٹھو جی، چلو سن لیا. اے بزرگوں نے منڈے نہیں تھے. اصروا واستكبروا استكبارا، یہ اسی مفہوم کو مکمل کر دیا واستكبروا استكبارا کہہ کر. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، میں پھر بھی نہیں بیٹھ جاتا. ان کے اس کردار کے باوجود میری دل شکنی کرتے ہیں، میں پھول پیش کرتا ہوں یہ کانٹے دیتے ہیں، میں محبت کی بات کرتا ہوں یہ عداوت پہ چلتے ہیں، میں سعادت پیش کرتا ہوں یہ شقاوت لاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تھک کے بیٹھ نہیں جاتا. کہ جی حالات ہی ایسے ہیں، اب ہم کیا کریں، جیسے ہم کہتے ہیں نا جی حالات ہی ایسے ہیں، ہم کیا کریں. فرمایا میں اس کے باوجود تیرا دیا ہوا مشن جاری رکھتا ہوں، میرا سفر جاری ہے، میرا فکری سفر جاری ہے. دلائل میں تو کمی نہ ہوئی. میں نے انہیں کہا
ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. یہ آسمانوں کو بلند کرنے والے تمہارے دربار ہیں یا پروردگار ہیں؟ ہوائیں کس کے حکم سے چل رہی ہیں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا. وہ تمہاری زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھول دیتا، پانی پریشر کے ساتھ نہیں ڈالتا کہ کھڈے پڑ جائیں گے، زمین کا بیلنس خراب ہو جائے گا، کاشت کے قابل بھی نہ رہے گی. وہ تو بادلوں کا سینہ چھلنی کر کے بوند بوند ٹپکاتا ہے، دھیرے دھیرے دھیمی دھیمی بارش پہنچاتا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا. ہاں، یہ آسمان کو تمہارے لیے کس نے بلند کیا اور اس کے دامن میں ستاروں کے چراغ کس نے روشن کر دیے؟ وجعل القمر فیہن نورا. اور چاند کو ٹھنڈی اور میٹھی چاندنی کس نے عطا فرمائی؟ وجعل الشمس سراجا. سورج گرمی اور حدت کے ساتھ کرنیں لے کر آتا ہے، یہ کس کا کرم ہے؟ واللہ انبتکم من الارض نباتا. تمہاری زمینوں سے تمہاری زمینوں سے سبزے اگانے والا کون ہے؟ وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد يسقى بماء واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ونفضل بعضها على بعض في الأكل. برسنے والا پانی ایک، اس کی کوالٹی میں کوئی فرق نہیں. قبول کرنے والی زمین ایک جیسا پانی ایک ہی زمین پہ برستا ہے، لیکن اگنے والی کھیتیاں مختلف، درخت مختلف، پودے مختلف، رنگتیں مختلف، قد و قامت اور جسامت مختلف، ٹہنیاں اور پتے مختلف، پھل مختلف، پھلوں کے ذائقے مختلف. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ. کمیونسٹ دلیل مانگتا ہے، اللہ دکھاؤ ہمیں. ہاں، بغیر دلیل کے ہم نہیں مانیں گے. کہاں ہے تمہارا خدا؟ دکھاؤ ہمیں. قرآن کریم نے فرمایا اگر تمہارے فکر و نظر پر موت واقع نہیں ہو گئی، اگر تمہارے ضمیر پر موت واقع نہیں ہو گئی، تو لمبی چوڑی دلیلوں کی بھی ضرورت نہیں، لائبریریوں کی بھی ضرورت نہیں، کتب خانوں کی بھی ضرورت نہیں. محدثین، مفسرین، مبلغین اور علماء کے پاس اگر جانے کی توفیق نہیں تو دودھ کا گلاس بھی مبلغ ہے، اس میں بھی دلیلیں ہیں. جانور بن کر ہضم کر جانے کے بجائے ذرا ایک لمحہ پہلے سوچیے کہاں سے آیا، کس نے بھیجا. تو نے غور نہیں کیا؟ تیرے جانور کی رنگت سیاہ، وہ جو گھاس کھاتا ہے اس کا رنگ سبز،
اس کا فضلہ متعفن اور بدبودار، اس کے رگوں میں دوڑنے والا خون سرخ، لیکن تیرے گلاس میں آنے والا دودھ، حالانکہ وہ انہی سے ہو کے آیا ہے، انہی پروسیس سے نکل کے آیا ہے۔ وہ کون ہے جو تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں جانور کی سیاہی کو بھی، گھاس کی ہریالی کو بھی، فضلے کی بو کو بھی، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا کہ میرا بندہ بڑے لطیف ذوق والا ہے، معطر رہتا ہے، مشین رہتا ہے، دودھ میں جانور کی سیاہی، سبزے کی ہریالی، فضلے کی بو، خون کی سرخی دیکھ کر کہیں میری نعمت کو قبول کرنے سے انکار نہ کر دے کہ یا اللہ یہ بھی کوئی پینے کی چیز ہے، اس میں تو یہ بھی ہے، اس میں تو یہ بھی ہے، اس میں تو یہ بھی ہے۔ حق تعالی نے فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ کون پلاتا ہے؟ پھر انسان کتنا نمک حرام ہے کہ اس کی عطا کردہ اسی نعمت کو اس کے نام پر نہیں، اس کے بندوں کے نام پر تقسیم شروع کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا نمک حرام ہے۔ ألم تروا كيف خلق الله ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا۔ لیکن میرے معبود ان بدبختوں کے دل میں کوئی بات نہیں اترتی، انہیں شرک کا کینسر ہو گیا، یہ لا علاج ہیں۔ اب ان کی موجودگی سے پورے انسانی وجود کو خطرہ ہے، انسانی وجود کو بچانے کے لیے اس حصے کا آپریشن ضروری ہے۔ میرا ترجمہ یاد رکھنا، دل میں اتار لو۔ ان کی موجودگی میں انسانی وجود خطرے میں ہے، چونکہ یہ حصہ کینسر زدہ ہے، اسے شرک کا کینسر لاحق ہو گیا، تو انسانیت کا وجود بچانے کے لیے اس حصے کا آپریشن ضروری ہے۔ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ تو شاہ صاحب آپ نے یہ ترجمہ کہاں سے لیا، یہ مفہوم کہاں سے لیا؟ میں نے کہا انکا انتظرہم یضلوا عبادک، یہ متعدی بیماری ہے نا۔ انکا انتظرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ یہ خود بھی حلوائی ہیں، تیرے بندوں کو بھی حلوائی کر دیں گے، یہ خود بھی مجاور ہیں، تیرے بندوں کو بھی مجاور کر دیں گے۔ میرے رب تجھے بھی مجاہد چاہیے، میں بھی مجاہد بنانے آیا ہوں۔ تو بھی اپنے بندوں کو مجاہد دیکھنا چاہتا ہے، میں بھی تیرے بندوں کو مجاہد بنانے آیا ہوں۔ تھکا والوں کبھی نہ بھولنا، نبی مجاہد گر ہوتا ہے، مجاور گر نہیں ہوتا۔ پیغمبر مجاہد گر ہوتا ہے، مجاہد بناتا ہے، وہ خود بھی مجاہد ہوتا ہے، مجاور نہیں ہوتا۔ میرے عزیز دوستو، اب تعالیٰ نے فرمایا اچھی بات ہے میرے نبی، ہم آپریشن کرتے ہیں اس حصے کا، لیکن جو صحت مند حصہ ہے اس کے بچانے کے لیے اصنع الفلک بأعیننا، کشتی بنائیے
جو صحت مند ہیں انہیں کشتی میں بٹھائیے گا، اور جو باقی ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدا انہیں میرے سپرد کیجیے گا۔ الہ العالمین یہ تو میری بات نہیں سنتے، انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، یہ مجھے بات نہیں کرنے دیتے، پابندیاں لگا دیتے ہیں، کشتی کیسے بنانے دیں گے؟ رب نے فرمایا بھی آیوننا، ہم نگرانی کریں گے، دیکھتے ہیں کون روکتا ہے۔ وقت بہت ہو جائے گا، تفصیل میں نہیں جاتا۔ کشتی تیار ہو گئی، کشتی تیار ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے ففتحنا علیہم ابواب السماء بماء منہمر، ففتحنا علیہم ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر۔ ہم نے آسمان کے دروازے کھول، وہ جب ناراض ہوتا تو پھر یوں ہوتا ہے، جب رحم کرتا ہے تو بارش بوند بوند ٹپکتی ہے، اور جب وہ ناراض ہوتا ہے تو پھر آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اوپر سے پانی عذاب بن کے آیا، زمین سے بھی پانی عذاب بن کے ابلا، اور آمن فانن سیلاب ہلاکت کا پیغام بن کر آ گیا، اور پیغمبر کا سفینہ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، پیغمبر کی کشتی سیلاب کے سینے پر یوں ڈٹی ہوئی ہے جیسے پہاڑ کھڑا ہو، موجیں آ کے ٹکراتی ہیں، وہ تو ہلتی بھی نہیں۔ نوح نے ہلاکت کا نشانہ بننے والوں کی صفوں کو دیکھا، اللہ کے عذاب کا نشانہ بننے والوں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا، اپنا بیٹا نظر آیا۔ نادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، بیٹا ادھر آ جا، ہلاکت کا راستہ چھوڑ دے، درباری نہ بن۔ ود سوا یغوث یعوق نصر کے درباریوں کا ساتھی نہ بن، موحدین کے پاس آ جا، مجاہدین کے پاس آ جا، مجاوروں کا ساتھ چھوڑ۔ لیکن بد نصیب بیٹا کہتا ہے ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، ہم تو بلندیوں والے ہیں، پانی ہمارا کیا بگاڑے گا، ہم بلندیوں والے ہیں، وی آئی پی ہیں نا، ہم تو وی آئی پی ہیں، ہمارا کیا بگاڑے گا پانی۔ روشن ضمیر پیغمبر نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کوئی نہیں بچ سکے گا، کوئی نہیں بچ سکے گا آج سوائے اس کے جس پہ اللہ کا کرم ہو جائے۔ بدنصیب بیٹے نے اپنے مشفق باپ کی دعوت کو جھٹک دیا، کہتا ہے جائیے اپنا کام کیجئے، ہم وہابیوں کے ساتھ نہیں ملیں گے۔ پانی کی ایک موج آئی، قرآن کہتا ہے وحال بینہم الموج، پانی کی ایک موج آئی، زبان حال سے کہا پیغمبر یہ آپ کی زبان نہیں سمجھے گا، میں اسے سمجھاتی ہوں، میں اپنی زبان میں سمجھاتی ہوں۔ پکڑ کے ہوتا دیا، ڈوب کر ابھرا تو چلایا ابا جان بچائیے، مشرک تھا نا۔ مصیبت آئی تو باپ کو پکارا، اور روشن ضمیر پیغمبر نے اللہ کے حضور دامن پھیلایا، نادى نوح ربا قال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين، میرے معبود تیرا وعدہ تھا میری آل کو بچائے گا، میرا تو بیٹا جا رہا ہے۔ قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح لا تسألني ما ليس لك به علم، یہ تیرا بیٹا تو ہے لیکن تیرا جانشین نہیں، تیرا وارث نہیں، تیری آل نہیں، اس لیے کہ اس کا کردار اور عقیدہ تیرے کردار اور عقیدے سے نہیں ملتا۔ پیغمبروں کی نسل، اگر اجازت دے تو میں عرض کروں انسانی نسل
خون اور نطفے پر نہیں، عقیدے اور کردار کی بنیاد پر متصل ہوا کرتی ہے۔ اب تعالیٰ نے فرمایا اس نے عقیدہ بدل دیا، ہم نے اس کا نام تیری برادری کی لسٹ سے نکال دیا، اب میں روکتا ہوں، اس کی سفارش کی اجازت نہیں، یہ راز ہے میں سمجھتا ہوں تو نہیں میں سمجھتا ہوں۔ مشرک بیٹے کے لیے سفارش کی اجازت نہیں۔ الہ العالمین باپ جو ہوا، باپ بیٹے کو ڈوبتا دیکھ کر کیسے چپ رہتا؟ زبان پہ آ گئی بات۔ اب تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر تیری پدری محبت کی بات ہے تو میری بھی غیرت کی بات ہے، میں سب کو معاف کر دیتا ہوں لیکن مشرک کو معاف نہیں کرتا۔ خطاکار معاف کیے جا سکتے ہیں، خطاکار معاف کیے جا سکتے ہیں لیکن غدار معاف نہیں ہوا کرتے۔ نعرہ تکبیر! مشرک گنہگار نہیں ہوا کرتا، غدار ہوا کرتا ہے۔ غداروں کو نہ تم معاف کرتے ہو نہ تمہارا رب معاف کرتا ہے۔ فرمایا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین۔ کتنی بڑی تنبیہ، کتنی بڑی تنبیہ! یہ قرآن کریم نے ایک قوم کا نقشہ دکھایا، منظر دکھایا ہے آپ کو۔ اللہ کے عذاب کو دیکھنے کے باوجود نہ بدلی، اللہ کے عذاب کو سر پہ آ کر دیکھنے کے باوجود بھی تبدیلی نہ لائی، مٹ گئی۔ اب دوسری قوم کا قرآن کہتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس بھی ہمارا پیغمبر ہے، ہم نے اسے نینوا کی بستی کی طرف 1,00,000 کئی ہزار انسانوں کی طرف داعی بنا کے بھیجا۔ داعی مقرر نا، داعی اور مبلغ، یہ مقرر اور خطیب اور یہ سب پیشہ ورانہ باتیں، پروفیشنل ٹائٹل، اینڈ آئی ڈونٹ لائک اٹ۔ کبھی آپ جب مجھ سے محبت کرتے ہیں تو یہ الفاظ میرے ساتھ منسوخ نہ کیا کیجیے، میرے لیے یہ عزت بہت بڑی عزت ہے کہ مجھے آپ مبلغ اسلام کہہ دیں، بات اگرچہ اس معیار سے بھی پورا نہیں اترتا ہوں۔ یہ منصب بھی محمود حسن دیوبندی اور شاہ اسماعیل شہید کا ہے، مبلغ اسلام اور داعی عبد المجید ندیم کو کیا نسبت ہے ان لوگوں سے؟ تاہم بس باقی وہ جو ہاں جی 1,00,000 کئی ہزار انسانوں کی طرف داعی بن کے آئے ہیں حضرت یونس۔ اللہ کا پیغام پہنچایا، قوم نہ مانی، تمرد اور سرکشی پہ اڑی رہی تو فرمایا الہی آپریشن ہونا چاہیے۔ اللہ کے آپریشن کی دعا کر کے چل دیے۔ اگلے پروگرام کی ابتدا کا انتظار کیے بغیر چل دیے۔ اب کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ غلطی ہو گئی، یہ بے استاد قسم کے لوگ ہیں جن کا استاد کوئی نہیں۔ پیغمبر سے غلطی نہیں ہوتی، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ پیغمبر سے غلطی نہیں ہوا کرتی، اور جس سے غلطی ہوتی ہے وہ پیغمبر نہیں۔ بڑی مشکل بات چھیڑ بیٹھا ہوں، اللہ میری مدد فرمائے۔ ایک آپ کا معصوم ہے، ایک اللہ کا معصوم ہے۔ آپ کا معصوم 3, 4, 5 مہینے کا بچہ، 6, 7 مہینے کا بچہ، آپ اس کو معصوم کہتے ہیں نا؟ اس وقت تک معصوم کہتے ہیں جب تک وہ غلطی کر نہیں سکتا۔ جب وہ غلطی کرنے کے قابل ہو جائے، وہ چاہے پھر ولی اللہ ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہے پھر معین الدین چشتی ہی کیوں نہ ہو، چاہے سید عبد القادر گیلانی ہی کیوں نہ ہو رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، وہ چاہے ابن تیمیہ اور ابن جوزی اور ابو حنیفہ ہی کیوں نہ ہو، احمد ابن حنبل ہی کیوں نہ بن جائے، لیکن وہ معصوم نہیں رہتا۔ وہ اس وقت تک معصوم ہے جب تک غلطی نہیں کر سکتا۔ تو معصوم اس کو کہتے ہیں جو غلطی کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ ایک ہے غلطی نہ کرنا اور ایک ہے غلطی نہ کر سکنا۔ جو غلطی نہیں کرتا وہ محفوظ ہوتا ہے، اور جو غلطی نہیں کر سکتا وہ معصوم ہوتا ہے۔ اب وہ سمجھتے نہیں
باتیں ہوئی ہیں. فعصى آدم ربه فغوى ہے قرآن نے نہیں کہا, میں نے کہا. یہی تو کہتا ہوں کسی استاد کے سامنے بیٹھے ہوتے تو سمجھ میں آتی بات. اللہ نے اپنے آدم سے کہا اس درخت لا تقربا هذه الشجرة, اس درخت کے پاس نہ جانا. انہوں نے جانا تھا کہ نہیں جانا تھا؟ جانا تھا میرے عزیز, جانا تھا. اللہ کو پتا تھا کہ یہ جائے گا. اگر وہ نہ جاتے تو یہ کائنات کیسے وجود میں آتی؟ میں اور آپ کہاں سے نکلتے؟ یہ کائنات اللہ نے بنانی تھی. پہلا انسان آیا ہے. اب پہلا انسان آیا ہے تو اس کے کیریکٹر, اس کی سیرت کے حوالے سے ہم تک ایک میسج کنوے ہو رہا ہے, ہمیں ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم کون ہو, تمہاری جبلت اور تمہاری فطرت. اللہ نے فرمایا اس درخت کے پاس نہ جانا. وہ چلے گئے. پھر احساس ہوا مجھے تو روکا گیا تھا, لیکن میں چلا گیا ہوں. اب اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے روکا تھا اور تو پھر بھی اس درخت کو کھا لیا تم نے. بتا اللہ نے کیا فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات, ہم نے اپنے آدم کے دل میں وہ کلمے القا کیے کہ اب تم انہیں ادا کرو تو میں راضی ہو جاؤں. آدم نے ہاتھ اٹھا لیے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب العالمین نے فرمایا تمہاری پہچان ہی یہی ہے, تمہاری فطرت ہی یہی ہے. یہ تو تمہارا باپ ہے جو میرا نبی بھی ہے, لیکن اس کی سیرت کے حوالے سے قرآن کریم نے ہمیں یہ بات بتائی. کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے, کبھی کوئی ٹھوکر لگ جائے تو مایوس نہ ہوا کرو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, تمہاری پہچان ہی یہی ہے کہ تم ٹھوکریں کھاؤ گے, اور میری شان یہ ہے کہ جب تم میرے در پہ شرمندہ ہو کے آؤ گے تو میں راضی ہو جاؤں گا. تمہارے معصوم کی ایک مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل, آپ کا جو 6 مہینے کا بچہ سویا ہے اور اس کے ساتھ پڑی ہوئی ٹیبل پہ واٹر سیٹ رکھا ہے, بڑا قیمتی جگ, قیمتی گلاس رکھے ہیں ساتھ والی ٹیبل پر, اور یہ بچہ سویا ہے اور بچے نے ہاتھ مارا, جگ بھی نیچے, گلاس بھی نیچے, سب ٹوٹ گئے. تو آپ بچے کو جھڑکیں گے یا ماں سے بات کریں گے؟ کیوں رکھے یہ برتن آپ بچے کے پاس, کیوں رکھے تم نے؟ اگر یہ جگ گلاس ٹوٹ جائے تو بچے سے پوچھا جائے گا یا ماں سے پوچھا جائے گا؟ میرا خیال ہے میں بہت کچھ بتا گیا آپ کو. یہ اس کی مشیت کے کرشمے ہیں. آپ مفکر بن کے قلم اٹھا کر لکھنا نہ شروع کر دیا کرو, فلاں سے یہ غلطی ہوگی, فلاں سے یہ غلطی ہوگی, اور ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. قابو میں رکھو اپنے آپ کو. یہ نبوت ہے, نبوت مذاق نہیں ہے. ادب گاہی زیر آسماں از عرش نازک تر, ادب گاہی زیر آسماں از عرش نازک تر, نفس گم کردہ بھی آیت جنید و بایزیدی جا. وہ اپنے بندوں کو پیغام پہنچاتا ہے اپنے نبیوں کی سیرت کے حوالے سے. یہ تعلیم ہو رہی ہے, تعلیم. آپ سمجھے کہ نہیں؟ پیغمبر مستقل ادارہ ہوتا ہے, پرماننٹ انسٹیٹیوٹ, مستقل ادارہ ہوتا ہے پیغمبر. اس کی زندگی کا ہر پہلو انسانیت کے لیے سبق ہے. دعا مانگی, چل دیے. دریا عبور کرنا تھا, کشتی میں بیٹھے خبر میں جا کے کشتی ہچکولے کھانے لگی. بہت سے مسافر اور بھی بیٹھے ہیں. ملا کہنے لگے, بھائی مسافروں, تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر چلا آیا ہو؟ ہماری کشتی اسی وقت خطرے میں پڑ جاتی ہے, ہچکولے کھاتی ہے, جب کوئی ایسا غلام سفر کر رہا ہو جس کو اجازت نہ ہو سفر کی آقا کی طرف سے. آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے پوچھ لوں, ملاح بڑے روشن ضمیر تھے, اس دور کے پیشہ ور ملا سے بھی زیادہ. صرف ہری پگڑی سر پہ رکھ کے کہتا ہے جنتی ہوں, طوطا بنا پھرتا ہے طوطا. کتنے روشن ضمیر تھے ملا.
سفر کرتا ہے تو ہماری کشتی خطرے میں پڑ جاتی ہے، ہچکولے کھاتی۔ ایک اگر شخص اپنی آقا کی اجازت کے بغیر چلا آئے تو کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے، اور پوری قوم جب اللہ کی نافرمانی پہ کمر باندھ لے تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ اس کا کیا بنے گا؟ ناراض تو ہونا اللہ پر، دعائیں نہیں مانتا، ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا، مر گئے مانگ مانگ کر کوئی بات ہی نہیں مانتا، کبھی غریبان میں جھانکا ہے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ حضرت یونس کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے وہ میں ہوں، شاید وہ میں ہوں، مجھے کشتی سے اتار دو۔ ملاحوں نے غور سے دیکھا، کہنے لگے آپ کو تو ہم غلام مانتے نہیں، غلاموں کے چہرے ایسے تھوڑی ہوتے ہیں، آپ تو مخدوم ہیں، محترم ہیں، حالانکہ جان پہچان نہیں تھی۔ کہنے لگے غلام ایسے تھوڑی ہوتے ہیں۔ حضرت یونس نے فرمایا اب میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں غلام کون ہوں اور میرا آقا کون ہے؟ اتنا وقت نہیں ہے، مجھے جلدی سے اتار دو۔ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں اتارتے، آپ کو ہم غلام مانتے نہیں۔ اچھا پھر قرآن ڈال لو۔ قرآن ڈالا گیا، نام مکس کیے گئے، نام نکالا تو حضرت یونس کا نکلا ہے۔ ملا کہنے لگے یہ ہماری غلطی ہے، ہم نے اچھی طرح مکس نہیں کیے تھے۔ دوبارہ قرآن ڈالا، پھر نام حضرت یونس کا نکلا ہے۔ کہنے لگے شاید یہ بھی پھر ہماری غلطی ہو گئی، اچھی طرح مکس نہیں کیے تھے، پھر نام مکس کر کے نکالا، حضرت یونس کا نام نکلا ہے۔ فرمانے لگے تم اتارو نہ اتارو، فی امان اللہ، ہم گئے۔ کشتی سے چھلانگ لگانے کا فیصلہ کیا، اب اس کے پیار پہ قربان جاؤں، آزماتا بھی ہے بچاتا بھی ہے۔ مچھلی کو حکم دیا میری امانت آ رہی ہے، سنبھال لو۔ کیسے سنبھالوں یا اللہ؟ پشت پہ بٹھاؤں، گھوڑا بن جاؤں اور دریا کے اوپر چل چل کے میں اسے کنارے تک پہنچاؤں؟ پر میں نہیں، پشت میں نہیں، پیٹ میں رکھ لو۔ پیٹ میں تو پھر یا اللہ، پیٹ میں تو پھر نظام انہضام میں ہر چیز ہضم۔ پر میں نہیں، پیٹ میں رکھو، ہم تیرے پیٹ کو تسبیح خانہ بنائیں گے، تیرے پیٹ میں کھڑے ہو کر پیغمبر ہم سے باتیں کرے گا۔ قرآن پاک نے فرمایا نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک۔ کئی اندھیروں میں کھڑے ہو کر پیغمبر نے اپنے رب کو پکارا۔ کس کو پکارا؟ چرچا کیا وہاں کراچی میں، اس میں نے کہا کہ حضرت یونس نے سید عبدالقادر کو پکارا یا عبد القادر کو پکارا؟ میری عادت ہے میں پوچھا کرتا ہوں، قادر کو پکارا یا عبد القادر کو پکارا؟ تو لوگوں نے کہا قادر کو پکارا۔ بڑا ناراض ہوا مولوی صاحب، کہنے لگا وہ بھابی آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا قادر کو پکارا یا عبد القادر کو پکارا، اس سے پوچھو اس زمانے میں عبد القادر تھے؟ یعنی جب عبد القادر صاحب گیلانی رحمت اللہ علیہ تھے نہیں تو حضرت یونس نے اللہ کو پکار کے قادر کو پکار کے گزارا کیا۔ اب جو عبد القادر ہے تو پھر اس سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ واہ مولوی صاحب، واہ مولوی صاحب، واہ کیسے روشن ضمیر نکلے۔ کہتے ہیں ہمیں اور کسی کی ضرورت نہیں، قادر۔ ہاں جی میرے عزیز دوستو، میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، کئی اندھیروں میں حضرت یونس کی زبان پر اللہ کا نام، دریا کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک، انت سبحانک، انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے پیغمبر کی دعا کو قبول کر لیا۔ فنبذناہ بالعراء، حکم دیا مچھلی کو کنارے پہ پہنچاؤ، کنارے پہ پہنچاؤ۔ مچھلی نے کنارے پہ پہنچا دیا۔ کنارا وہ آپ کے دریائے سندھ کا کنارا نہیں تھا، وہ کنارا ہے جو کبھی جا کے آپ جدہ میں دیکھیے، دبئی میں دیکھیے، ادھر پانی ادھر صحرا، ادھر برودت ادھر حدت، ادھر آبادی ادھر بربادی۔ ہاں جی، شدید گرم صحرا، اور مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے جلد نرم ہو گئی تھی، پھول سے بن گئے تھے۔ ویسے بھی پیغمبر سارے پھول قربان کر دو، پیغمبر کی ذات پر تو سارے پھول قربان کر دو۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، موضوع سے ذرا ادھر ہو گیا ہوں، اجازت چاہتا ہوں۔ خوشبو ہر نبی کا خاصا ہے، بہت خوب، ہر پیغمبر کو پسند ہے خوشبو۔
میرے آقا کو بھی. مگر فرق یہ ہے قاضی صاحب، میں کہا کرتا ہوں باقی سارے انبیاء کو خوشبوئیں پسند تھیں اور خوشبوؤں کو میرے آقا پسند تھی. جب کوئی چیز کسی کو پسند ہوتی ہے نا تو اس کی تلاش میں نکلتا ہے. آپ سیرت کا مطالعہ کر کے مجھے بتائیں کہ کبھی میرے آقا خوشبو کی تلاش میں بازار میں نکلے ہوں؟ میں نے نہیں پڑھا. اگر آپ نے کہیں پڑھا ہے تو مجھے بتا دیجئے، میرے علم میں اضافہ کیجیے. اور آپ کے قطرات پسینہ سے تھے وہ بھی خوشبو. میں نے کبھی خوشبو کی تلاش میں حضور کو نہیں دیکھا، البتہ خوشبوؤں کو میں نے حضور کی تلاش میں دیوانہ وار دیکھا کہ جس راستے سے گزرتے ہیں وہ راستے مہکتے ہیں. تکبیر. پیغمبر کے کیا ہیں وید اور گستاخ ہیں، یہ ہے ویدوی. میرے عزیز دوستوں کو نہ ہمیں کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں اور نہ انہوں نے آپ کی یہ صفائیاں ماننی ہیں. حاسد بد قسمت ہوتا ہے، وہ محسود کی کوئی صفائی نہیں مانتا. آپ کیوں ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ میں ان کے لیے بول ہی نہیں رہا، میں اپنی عاقبت بنانے کے لیے، میں اپنی نجات کے لیے یہ ساری باتیں کہہ رہا. میں اپنی نجات کے لیے یہ ساری باتیں، یہ تو پروفیشنل لوگ ہیں، ان کو خطاب ہی نہ کیا کیجیے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. ہاں کوئی کہتا ہے نور مانو، میں کہتا ہوں نور کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا کے تو پاؤں کی ٹھوکروں سے نور کے چشمے پیدا ہوتے ہیں. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. نوریوں کا رئیس سجد الملائکہ، نوریوں کا امام اس خاکی کے در کا خادم نظر آتا ہے. اگر آپ اجازت دے تو کہوں نوریوں کا امام اس خاکی کے در سے روشنیوں کی بھیک مانگتا ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. یہ میرے آقا ہیں. یہ اللہ اکبر. اس دن بے ساختہ میں نے کہا ہوا افصاح بمقالہ ہوا اکمل بنوالہ ہوا اعظم بجلالہ ہوا افقد بمثالہ ہوا حامد محمد ہوا حامد محمد ہوا ماجد وممجد ہوا امجد ہوا احمد ہوا راشد ہوا مرشد. وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی وہی آپ اپنی نذیر بھی. وہ زمین پہ شاہ ہو فقیر بھی، شاہ میرا فقیر اس کے در کا. شاہ میرا اور فقیر، وہ زمین پہ شاہ ہو فقیر بھی، وہ فلک پہ عرش مسیر بھی. وہ نسیم بھی وہ جسیم بھی، وہ قسیم بھی وہ وسیم بھی، وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی. وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی وہی آپ اپنی نذیر بھی. وہ زمین پہ شاہ و فقیر بھی، وہ فلک پہ
عرش مسیر بھی، وہ قسیم بھی، وہ جسیم بھی، وہ نسیم بھی، وہ وسیم بھی، وہ رؤوف بھی، وہ رحیم بھی، وہ خلیل بھی، وہ کلیم بھی، وہ خلیل بھی، وہ کلیم بھی، وہ رفیع اپنے کمال میں، وہ رفیع اپنے کمال میں، وہ حسین اپنے جمال میں. شمائل ترمذی میں شمائل روح الامین کہتے ہیں، جبرائیل امین کہتے ہیں، قلبت مشارق الارض و مغاربها، میں قرۂ ارض کا کونا کونا پھرا ہوں، مغرب میں بھی گیا ہوں، مشرق میں بھی گیا ہوں، یعنی جنوب میں بھی، شمال میں بھی، صحراؤں میں بھی، دریاؤں میں بھی، ویرانوں میں بھی، شہروں میں بھی، آبادیوں میں بھی، صحراؤں میں بھی. اور حد تو یہ ہے کہ فرش سے عرش تک، عرش سے فرش تک، قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ارى احدا احسن من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے محمد سے بڑھ کر کسی کو حسین نہیں دیکھا. آفاقہا گردیدام میرے بتا ورزیدام، آفاقہا گردیدام میرے بتا ورزیدام، بسیار خوبا دیدام لیکن تو چیزیں دیگری، بسیار خوبا دیدام اما تو چیزیں دیگری. شریف تو بہت ہے تو اشرف ہے، حسین تو بہت ہے تو احسن ہے، جمیل تو بہت ہے تو اجمل ہے. وہ رفیع اپنے کمال میں، وہ حسین اپنے جمال میں، وہ عظیم وہ عزیز اپنے خصال میں، وہ فنا خدا کے وصال میں. وہی کیوں نہ آئے روشنی؟ اب تو آنا چاہیے، وہی تو آنا چاہیے، اسے کسی وقت چمکنا چاہیے اسے. خدا کی قسم جب سے یہ بنی ہے نا، جب سے بنی ہے آج تک اتنا صحیح مصرف نہیں ہوا. آج جس موقع پہ یہ روشن ہوئی ہے شاید کبھی نہ ہوئی ہوگی. وہی ارفع الدرجات بھی، وہی اکمل البرکات بھی، وہی جامع الحسنات بھی، وہ فدا ہے عاشق ذات بھی، ہے انہی کا فرض جہان میں صلی اللہ علیہ وسلم، ہے انہی کا فرض جہان میں، وہ نماز میں، وہ اذان میں، وہ نماز میں، وہ اذان میں، وہ یگانہ آن میں شان میں، وہ یگانہ آن میں شان میں، جو گئے فلک پہ اکان میں، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جسم نازک ہو گیا،
سقیم بھی کہا ہے قرآن نے، فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، سقیم بھی کہا ہے قرآن نے حضرت یونس کو. یہ بیچ میں لے آیا ہوں اپنے محبوب کا تذکرہ تھکان اتارنے کے لیے، سچ کہتا ہوں، پھر ذرا تازہ دم ہونے کے لیے، سچ کہتا ہوں. وہ اس لیے کہ میرے عزیز کہہ رہے تھے ابھی ہمارے جو میزبان ہیں، کیا نام ہے، ہاں خالد حسن کہہ رہے تھے آپ بہت دیر کے بعد آئے ہیں، بہت دیر تک بات ہونی چاہیے. میں نے انہیں کہا کہ اس کا مجھے زیادہ احساس ہے آپ سے، مجھے اس کا زیادہ احساس ہے. میں اس جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، بالکل گفتگو کی ابتدا میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے اس شہر کے باشندوں سے پیار ہے. میں ان کی محبتوں کا پرتاؤ اپنے دل میں محسوس کیا کرتا ہوں. تو جلد بھی نازک ہو گئی تھی شکم ماہی میں رہنے کی وجہ سے، مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے، اور کچھ سقیم بھی کہا ہے قرآن کریم نے. اب صورتحال یہ تھی کہ جو ہی مچھلی نے حضرت یونس کو دریا کے کنارے پہ پہنچایا، ایک صاحب نے لکھا ہے مچھلی نے دریا کے کنارے پہ پھینک دیا. اسی لیے کہتا ہوں استاد کے پاس جاؤ، کسی صاحب نظر سے گفتگو کا سلیقہ سیکھو، قلم کا سلیقہ کسی صاحب نظر سے سیکھو. تو جب مچھلی نے اللہ کی امانت کو دریا کے کنارے پہ پہنچایا، اب کچھ چیزوں کی موزونیت، سایہ چاہیے چونکہ گرمی ہے، دھوپ ہے، غذا چاہیے چونکہ بھوک ہے، اور تنہائی ہے تو انس بھی چاہیے، وہ جس کو آپ کمپنی کہتے ہیں نا، مجلس محفل کچھ دوستوں کی. قرآن پاک نے فرمایا انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین فانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، ہم نے ایک بیل پیدا کر دی. بیل سمجھتے نا، پودا، ول پیدا کر چھوڑی. جزاک اللہ خیر. ول پیدا کر چھوڑی جی. اس سارے اللہ نے اس کو سارے کم لے لے، وہ سایہ بھی کر کے کھڑی ہو گئی. اچانک بس پیدا ہوئی تو بڑی ہو گئی. وہ اس طرح نہیں کرتا نا. سکی کھجور نو کیا ہلاؤ، میں آخیا جی سکی کھجور، سکیاں کھجوراں دین دی نا، کم از کم یہ تیری گل ہوئی بھی سکی کھجور نو ہلاؤ تے تازہ کھجوراں پاؤ. حد نہیں ہو گئی، بس پیدا ہو کے بڑی ہو گئی. سایہ بھی جس قسم کی غذا ضروری تھی اللہ نے اسے ویسا ہی پھل لگایا وہ منہ میں، اور اس کے پتے اتنے پیار کرنے لگے پیغمبر سے، اتنا پیار کرنے لگے کہ بس یوں لے لیا جیسے ماں اپنے لال کو لے لیتی ہے. ہو گئی نا موزونیت. تنہائی کا احساس بھی ختم ہو گیا، کمپنی میسر آ گئی، غذا بھی ملنے لگی، ٹھنڈک بھی ملنے لگی. کچھ دیر بعد ہی انس نے دیکھا ول سکی پئی ہے، بیل سوکھ گئی. افسردہ ہو گئے، نروس ہو گئے. یا اللہ تو تے میرا یار ہے، تو تے میرا پروردگار ہے، تو تے میرا معبود ہے تے میرا تو سب کچھ، پر انسانی نقطہ نظر نال یہ بھی کچھ پیار ہو گیا سی، سک گئی. اللہ نے فرمایا دکھ ہویا نا، یہ سک جان نال دکھ ہویا. عرض کی ہاں یا اللہ دکھ تے ہویا. فرمایا ول دے سکن نال دکھ ہویا ہی تے 1,00,000 انسانوں دی ہلاکت دی دعا کر کے آیا سے، جے میں ہلاک کر دیندا تے میری رحمت نو دکھ نہیں سی ہونا. ایک ول دے سکن نال تو دکھی ہو گئے تے 1,00,000 بندے میں ہلاک کر چھوڑا، میری رحمت نو دکھ نہ ہوندا تے یا اللہ تو انہوں نے ہلاک نہیں کیتا. رب نے فرمایا نہیں، صرف یہ نہیں بھی ہلاک نہیں کیتا، انہوں نے بچایا بھی ہے تے انہوں نے سنواریا بھی ہے. وہ تیری دوستی کے قابل بن گئے. ہوں جا وہ سارے تیرے دوست بن گئے. ہوں میرے عزیز دوستو ہوا کیا؟ خلاصہ نکل رہا ہے میری گفتگو کا. ہوا کیا
جب اللہ کے عذاب کے آثار دیکھے قوم یونس نے، اور یہ بھی کہ پیغمبر ناراض ہو کے چلا گیا ہے، مغاضبا ناراض ہو کے چلا گیا ہے، ہم نے پیغمبر کی بات نہیں مانی، ہم نے نبی کا دل دکھایا، اللہ کے عذاب کے آثار بھی نظر آئے تو پوری قوم بستی سے نکل کر ویرانے میں آ گئی، جانور لائی، مویشی لائی، بچے لائی، بیمار لائے، بوڑھے لائے، یا اللہ یہ تیری مخلوق، اس نے سب سے گناہ نہیں کیا، یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں آئندہ تیرے نبی کا دل نہیں دکھائیں گے، ہم آئندہ تیرے فرمان کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم آئندہ یا رب العالمین تیرے اطاعت عبادت گزار اور تیرے پیغمبر کے اطاعت گزار بنیں گے، اے اللہ تو ہمیں ایک موقع دے دے، ہماری یہ غلطیاں معاف کر دے، ہمارے یہ گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہم آئندہ ہلاکت کا راستہ اختیار نہیں کریں گے، ہم آئندہ تیری ہر بات مانیں گے، یا رب العالمین ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، چونکہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم گناہگار ہیں، یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ رب نے فرمایا یونس میں نے انہیں معاف کر دیا۔ اب اٹک کے دوستوں، جو رب یونس کی امت کے لیے اتنا مہربان ہے، کبھی آپ نے سوچا وہ اپنے محبوب کی امت کے لیے کتنا مہربان ہے؟ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے 40 بندوں کو لے کر طور پر گئے ہیں، قومی توبہ ہو رہی تھی، فرمایا انکم ظلمتم انفسکم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی باریکم، تم نے ظلم کیا، تم نے غلطی کی، توبہ کرو۔ اچھا جی وضو کرتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ پتھر باندھو سینے پر اور یہ پہاڑ کی چوٹی سے چھلانگ لگا، پیغمبر مر جائیں گے، اور میں مرو گے تو توبہ ہوگی، یہی تمہارا مرنا ہی توبہ ہے۔ انہ هو التواب الرحیم، وہ رحیم بھی ہے تواب بھی ہے، لیکن مرو گے تو تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ اچھا جی یہ زندگی تو فانی ہے، آج نہیں تو کل مریں گے، تو مرتے ہیں، آخرت تو بچانی ہے نا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے کلیم یہ تیری امت کی توبہ ہے کہ فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم، جب تم مرو گے تو تمہاری توبہ قبول۔ یہ تیری قوم کی توبہ ہے، ایک امت آنے والی ہے، پتہ ہے اس کی توبہ کیا ہوگی؟ یا اللہ تو پھر اس کی توبہ تو ٹکڑے ٹکڑے کرنا پڑے گا اس کو۔ فرمایا نہیں، ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوتے ہیں، ناخن کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ تنہائی میں بیٹھ کر آنسو بہائیں گے اور کہیں گے یا اللہ غلطی ہوئی معاف کر دے تو میں معاف کر دوں گا۔ فرمایا وہ امت مجھے دے دے، فرمایا نہیں کلیم وہ تیری نہیں، وہ میرے محبوب محمد کی امت ہے۔ اب ایک جملہ کہتا ہوں قاضی صاحب، ایک جملہ کہتا ہوں، میں نے کلیم کی امت کو بھی دیکھا اور اللہ کے فرمان کے مطابق رحمت عالم کی امت کو بھی دیکھا، تو مجھے فرق یہ نظر آیا کہ حضرت موسیٰ کی امت اللہ کی رحمت کو تلاش کرتی ہے اور اللہ کی رحمت محمد کی امت کے گناہگاروں کو تلاش کرتی ہے۔ ہے نا جی، ہے فرق تو ہے۔ حضرت خلیل فرماتی رب لا تخزنی یوم یبعثون، لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اے میرے رب مجھے حشر کے دن کے نقصان سے بچا لے، جس دن اولاد بھی کام نہیں آئے گی، مال بھی کام نہیں آئے گا، سرداری بھی کام نہیں آئے گی، کرسی بھی کام نہیں آئے گی۔ یہ خلیل اللہ ہے جو اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اور اپنے محبوب کے متعلق اللہ نے کیا فرمایا مانگے بغیر؟ فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، سبحان اللہ، یوم لا یخزی اللہ النبی، خلیل تو حشر کے دن کے نقصان سے پناہ مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور اپنے محبوب کے متعلق اللہ نے فرمایا میرا محبوب مانگے یا نہ مانگے میں خود اعلان کرتا ہوں کہ حشر کے دن میں اپنے محبوب کو دل آزاری سے بچاؤں گا۔
لا یخزی اللہ النبی، میں اپنے محبوب کا دل نہیں دکھاؤں گا، میں اپنے محبوب کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ صرف محبوب کی بات نہیں ہے، محبوب کے محبوبوں کی بات بھی ہے، سمجھو، صرف محبوب کی نہیں، محبوب کے محبوبوں کی بات بھی ہے۔ میں اپنے کو بھی حشر میں نقصان سے بچاؤں گا، اور جنہیں میرے اپنے نے اپنا کہا ہے انہیں بھی بچاؤں گا۔ والذین آمنوا، جو میرے نبی کے دوست ہیں، جو میرے نبی کے رفیق ہیں، جو مکہ کے مدینہ کے بازار میں بھی ہیں، جو میدان کارزار میں بھی ہیں، جو ہجرت کے سفر میں غار میں بھی ہیں، جو آج مزار میں بھی ہیں، میں انہیں بھی بچانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، پلیٹ پر جھومنے والوں کو بتائیے، پلیٹ پر جھومنے والوں کو بتائیے، نور کی رت لگانے والوں کو بتائیے، نور تو میرے آقا کے ارد گرد گھومتا پھرتا ہے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، آگے نور، پیچھے نور، دائیں نور، بائیں نور، ہر طرف سے روشنیوں کا مینار بن کر محمد عربی اللہ کا محبوب حشر میں آئے گا، اور اس کے صحابہ بھی روشنی کا مینار بن کر، وہ بھی نور کے سراپا نور بن کر حشر میں نمودار ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا یہ میرا محبوب آ رہا ہے، اور وہ میرے محبوب کے محبوب آ رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، بات تو بہت دور چلی گئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ خلاصہ یہ نکلا، وہ قوم نوح تھی، یہ قوم یونس تھی۔ قرآن نے آئینہ سامنے رکھا ہے، غور سے دیکھیے ہماری تصویر کس سے ملتی ہے، قوم نوح سے کہ قوم یونس سے۔ میں فرانس میں ایک جگہ بات کر رہا تھا تو ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، کہہ رہا شاہ صاحب یہ جن مسلمانوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے پاس بھی قرآن تھا، ہمارے پاس بھی قرآن ہے، بات کیا ہے؟ وہ بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان۔ انہوں نے خط لکھا تو دریاؤں نے مانا، پیغام دیے تو ہواؤں نے اطاعت کی، ٹھوکر لگائی تو زلزلے میں کانپتی ہوئی زمین پرسکون ہو گئی، حکم دیا تو دریاؤں نے راستہ چھوڑ دیا۔ ان کا کہنا جنگل کے درندے مان لیتے تھے، ہماری بات تو بیویاں بھی نہیں مانتی۔ کیوں؟ کہنے لگا کیوں؟ وہ میں نے کہا اس لیے کہ وہ بائی چوائس مسلمان تھے، تم بائی چانس مسلمان۔ کما المطر فی الاصداف درا وفی سم العفاری سارا سما۔ ایک صاحب نظر نے کہا پانی کا قطرہ تو ایک ہی ہوتا ہے، بارش کا جو پانی کا قطرہ ہے وہ تو ایک ہی ہے، لیکن ظرف اگر وہ سیپ کے منہ میں جائے تو موتی بنتا ہے، سانپ کے منہ میں جائے تو زہر بنتا ہے۔ پاکستان والوں قرآن کا حال بھی یہی ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اس کو ابو جہل سنے تو زندیق بنتا ہے، ابو بکر سنے تو صدیق بنتا ہے۔ دیا ہے قرآن کو، اور عدالتوں میں کچہریوں میں لیے بیٹھے ہو انگریز کا قانون، تو پھر کیا بنے گا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما، فلسطین، کشمیر، بوسنیا، برما، صومالیہ، چیچنیا، اے اللہ جہاں کہیں فرزندان اسلام طاغوت کے ہاتھوں مظلوم ہیں، مجبور ہیں، ان کی مدد فرما۔ پاکستان کو قرآن و سنت پر آئین
قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا کر کے امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. اے اللہ اس ملک کو آگ لگانے والوں سے بچا, اس ملک کو فساد پھیلانے والوں سے بچا. یا اللہ کفر سے لڑ کر تو ہم نے آزادی حاصل کی, اب ہم منافقین کی الغار میں ہیں, ہمیں منافقین سے نجات عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں منافقین سے نجات عطا فرما. سب روحانی جسمانی بیمار امت مسلمہ کے تمام روحانی جسمانی بیماروں کی شفا کے لیے میں دعا کرتا ہوں. کچھ دوستوں نے اس سلسلے میں خاص طور پر کہا, اور جو ہمارے بھائی اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما. ہمارے عزیز یہی تھکا کہ میرے عزیز, ان کا مجھ سے روحانی تعلق تھا, ضیاء اللہ, وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے, ابھی مجھے نور الہی نے بتایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. مجھ سے محبت کرتے تھے, اکثر میرے پاس آتے بھی رہتے تھے. اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اللہ ان کی بشری کمزوریوں کو معاف فرمائے. دنیا کی زندگی میں